بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ عائلی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فقر ہمارا فخر ہے، سودا بازی کی ہر پیشکش کو ہمیشہ ٹھکرایا، قیادت کی 37ویں سالگرہ پر آقائے موسوی کا خطاب۔ وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت تمام بااختیار ادارے سی پیک، بلوچستان اور پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش کا نوٹس لیں۔ عشرۂ اجر رسالت کے آغاز پر آقائے موسوی کا خطاب۔ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی کی قیادت کے 37 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں جلسوں، تنظیمی کنونشنز اور کانفرنسوں کا انعقاد۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کے 37 سال مکمل۔ ٹی این ایف جے کی جانب سے یوم تجدید عہد کی مناسبت سے ملک بھر میں جلسوں، تنظیمی کنونشنز اور کانفرنسوں کا انعقاد۔ ملک بھر میں منعقدہ پروگرامز کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت کے 37 سال مکمل ہونے پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے یوم تجدید عہد کے سلسلے میں ملک بھر میں جلسوں، تنظیمی کنونشن اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ ٹی این ایف جے کی مرکزی کمیٹی کے زیر اہتمام علی ہال میں نمائندہ تنظیمی اجتماع کی میزبانی کے فرائض اسپیکر ٹی این ایف جے سید بو علی مہدی نے سر انجام دیے۔ ٹی این ایف جے کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات علامہ سید قمر حیدر زیدی نے تحریک، مختار فورس والنٹیئرز، مختار آرگنائزیشن، مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ابراہیم اسکاؤٹس اوپن گروپ، مختار جنریشن، ام البنین ڈبلیو ایف، ماتمی عزاداروں کی جانب سے تجدید عہد اعلامیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے بصیرت افروز قیادت کے ذریعے نہ صرف ملت جعفریہ کو ہمیشہ سرخرو کیا اور دین و وطن کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو بھی ناکام بنایا۔ ٹی این ایف جے صوبہ پنجاب کے ناظم الامور علامہ سید محسن علی حمدانی نے کہا کہ 21 مئی 85 کا جنیجو موسوی معاہدہ ملت جعفریہ کے حقوق، سنی شیعہ بھائی چارے اور میلاد النبی و عزاداری کے جلوسوں کے تحفظ کی گارنٹی ہے، جس کے تحت کوئی مائی کا لال ان جلوسوں کو بند یا محدود نہیں کر سکتا۔ صوبائی کونسل پنجاب کے صدر علامہ سید حسین مقدسی نے کہا کہ آقائے موسوی کی قیادت نے ملت تشیع کو ہر مقام پر سرخرو کیا، پاکیزہ اہداف کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ٹی این ایف جے فیڈرل کیپٹل کے صدر علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ قائد ملت جعفریہ آقائے موسوی نے ملت جعفریہ کی کشتی کو افراط و تفرید کے طوفانوں اور سیلابوں میں ڈگمگانے نہیں دیا۔ پاکستان مخالف عزاداری کے خلاف ہر سازش اور رکاوٹ کو ناکام بنانے کے لیے جوتی کی نوک پر رکھا ہے۔ سینئر رکن سپریم کونسل سید اخلاق حسین نقوی نے کہا کہ آقائے موسوی کی قیادت سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جن کا انتخاب 5 لاکھ سے زائد مومنین کے غدیری اجتماع میں ہوا۔ چیئرمین ایم ایف وی چودھری مشتاق حسین نے کہا کہ پاکستان کو مکتبی اسٹیٹ بنانے کی ضیائی سازش کو ناکام بنانا ٹی این ایف جے کا ترہ امتیاز ہے، جس پر ہم اپنی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ٹی این ایف جے سندھ کے رابطہ سیکرٹری عمار یاسر الوی نے کہا کہ آقائے موسوی نے تحریک کو ہر قسم کی کثافتوں سے پاک رکھ کر پورے مکتب تشیع پر دہشت گردی کا لیبل لگنے سے قوم کو بچایا، جو ان کا قوم پر عظیم احسان ہے۔ کانفرنس سے مختار ایسو کے مرکزی صدر محمد علی بنگش، صدر مختار آرگنائزیشن پاکستان سید سمر الحسن نقوی، سید واجد حسین گردیزی، ٹی این ایف جے راولپنڈی کے ریجنل ناظم الامور علامہ ابو الحسن تقی، مختار جنریشن ام البنین ڈبلیو ایف کے نگران ایم ایچ جعفری، چیف ابراہیم اسکاؤٹس کاشف عباس کاظمی، اماد جعفری، مفتی باسم عباس ظاہری، علامہ سید تصور حسین نقوی اور اس کے علاوہ تنظیمی عہدیداران کر رہے تھے۔ لاہور میں ازاخانہ پانڈو اسٹریٹ کرشن نگر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاہور ریجن کے زیر اہتمام تجدید عہد کی مناسبت سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے ریجنل صدر ٹی این ایف جے سید ذوالفقار حیدر نقوی، سید ندیم عباس کاظمی، سید حسن کاظمی، سید عمران حیدر نقوی، ریجنل صدر مختار ایسو، عمار علی منچ کے علاوہ دیگر عہدیداران نے خطاب کیا۔ اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ گجرات میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور مختار فورس کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی چودھری لال خان تھے۔ اس موقع پر سید علی عابد شاہ، چودھری منیر حیدر کے علاوہ دیگر عہدیداران نے خطاب کیا۔ نمائندہ ولسر نیوز دینا مستجاب نقوی اور قاسم نقوی کے مطابق یوم تجدید عہد کی مناسبت سے ٹی این ایف جے ہڈالہ سیدہ دینا کے زیر اہتمام جشن تجدید عہد وفا کا اہتمام کیا گیا، جسے ٹی این ایف جے ضلع جہلم کے جنرل سیکرٹری سید اخلاق حسین نقوی، علی عابد نقوی، ادیب رضوی، کلیم مہدی، جمشید حیدری، نالین عباس اور حر مہدی نے خطاب کیا۔ اختتام پر تحریک کے صدر سید تصور نقوی اور دیگر سینئر اراکین نے کیک کاٹا۔ نمائندہ ولسر نیوز فیصل آباد ذیشان حیدر کمبر کے مطابق درس آل محمد فیصل آباد میں یوم تجدید عہد کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے ریجنل صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آغا حاجت علی کے علاوہ دیگر عہدیداران نے خطاب کیا۔ حجویری ٹاؤن فیصل آباد سٹی میں موجود قرآن سینٹر میں یوم تجدید عہد کی مناسبت سے منعقدہ تقریب سے خطیب اہل بیت کاظم شیراز نے خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا۔ رضاکار مختار فورس فیصل آباد کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد کی مناسبت سے دھروڑ فیصل آباد میں خصوصی تقریب کا
انعقاد کیا گیا جس میں MFV کے جوانوں نے بھرپور شرکت کی۔ نمائندہ ویلسر نیوز تلہ سے تصدق شاہ کی رپورٹ کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ تلہ کے نائب صدر سید بیگم شاہ کاظمی کے زیر اہتمام ابراہیم سکاؤٹس کے دفتر باب ابو طالب مسجد حیدری میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علامہ حسن رضا جواز، ذاکر کرم حسین اور دیگر نے خطاب کیا۔ کثیر تعداد میں اراکین نے شرکت کی۔ پشاور میں یوم تجدید عہد کے سلسلے میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام صوبائی دفتر امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر خان میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، مختار فورس والنٹیئرز، مختار SO کے عہدیداران اور ماتمی عزاداروں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صوبائی صدر سید غضنفر علی شاہ، ساجد علی کربلائی، آغا سید ظاہر علی شاہ کاظمی، صادق علی میر، شائق عباس کیانی، علی شان کیانی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ولولہ انگیز اور باکردار قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ اس مشن کے لیے اپنی کوششوں اور توانائیوں کو مزید بڑھائیں گے اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یوم تجدید عہد کی مناسبت سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہزارہ ڈویژن کے زیر اہتمام ڈویژنل دفتر علی مسجد دربار بے وطن سرکار کاکول ایبٹ آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ہزارہ ڈویژن کے عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ڈویژنل صدر ایڈوکیٹ نظر عباس جدون نے خطاب کیا۔ نمائندہ ویلسر نیوز کوہاٹ سجاد علی کے مطابق یوم تجدید عہد وفاق کے موقع پر کوہاٹ شیرکوٹ میں بھی جشن منایا گیا۔ جشن سے تنظیمی عہدیداران نے خطاب کیا۔ جشن میں کیک بھی کاٹا گیا۔ کراچی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ڈویژنل آفس میں یوم تجدید عہد کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈویژنل صدر سید بدر علی ترمذی کے علاوہ عہدیداران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شاہ نواز سولنگی کے مطابق یوم تجدید عہد کی مناسبت سے مختار فورس رانی پور کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی جس میں صوبائی کمانڈر، صوبائی ڈپٹی کمانڈر، تحصیل صوبو دیرو اور رانی پور سٹی کے جوانوں نے شرکت کی۔ آخر میں یوم تجدید عہد کا کیک بھی کاٹا گیا۔ نمائندہ ویلسر نیوز کمبر شہداد کوٹ گلزمان مکسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار آرگنائزیشن اور مختار فورس ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ کی جانب سے قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کی بصیرت افروز قیادت کے 37 سال مکمل ہونے پر امام بارگاہ دربار ابو الفضل عباس اسٹیشن روڈ شہداد کوٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈویژنل صدر سجاد علی شاہ، مولانا محمد علی حامدی، شیخ نثار جعفری سمیت بڑی تعداد میں عہدیداران نے شرکت کی۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن مظفر آباد کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد کے حوالے سے ایک تقریب زیر صدارت صدر مختار SO مظفر آباد سے جون عباس کاظمی منعقد کی گئی۔ تقریب میں سید فخر عباس کاظمی، چیف آرگنائزر مختار SO آزاد کشمیر سید اویس کاظمی، رہنما مختار SO آزاد کشمیر اور دیگر طلاب نے شرکت کی۔ اختتام تقریب کیک بھی کاٹا گیا۔ نمائندہ ویلسر نیوز باغ آزاد کشمیر سبطین علی کے مطابق تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع باغ و ذیلی شعبہ جات کے زیر اہتمام یوم تجدید عہد پر پروقار تجدید عہد کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ مقررین میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے صدر سید ساجد کاظمی، مختار SO آزاد کشمیر کے صدر سید شہاب گردیزی شامل تھے جبکہ سید ماجد علی جعفری صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع باغ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ سید واجد گردیزی، تابش گردیزی، زوار کاظمی، عمران سبزواری، صداقت گردیزی، واجد کاظمی، جرار موسوی، رشید بٹ، ذوالفقار کاظمی، اسد خان، عامر بانگن، شجاع گردیزی، ندیم جعفری، دائم علی، اکرام کاظمی، سبطین جعفری نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر کیک کاٹا گیا۔ نادیدہ قوتیں محب وطن افراد اور جماعتوں کو اذیت سے دوچار کر کے ریاست کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہیں۔ وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت تمام بااختیار ادارے سی پیک، بلوچستان اور پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش کا نوٹس لیں۔ اشرائے اجر رسالت سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے خطاب کی تفصیل جدیر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بعض نادیدہ قوتیں محب وطن افراد اور جماعتوں کو اذیت سے دوچار کر کے ریاست کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہیں۔ وزیر اعظم، آرمی چیف سمیت تمام بااختیار ادارے سی پیک، بلوچستان اور پاکستان کے خلاف گھناؤنی سازش کا نوٹس لیں۔ شیڈول 4 اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کو مذاق نہ بنایا جائے۔ بلیک میلنگ کا شکار ہو کر قومی مفادات پر سودا بازی نہ کی جائے۔ بیرونی دشمنوں کے ساتھ اندر کی صفائی بھی اشد ضروری ہے۔ بیرونی ممالک کے پراکسی، نفرتوں کے سوداگر اور گالم گلوچ کے ماہر آزاد جبکہ محب وطن افراد کے نام شیڈول 4 میں شامل کرنا سوالیہ نشان ہے۔ وزیرستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے جوانوں کا لہو نیشنل ایکشن پلان پر حقیقی عمل درآمد کے لیے سوالی ہے۔ شہداء کے خون کو رائے گاہ ہونے سے بچانے کے لیے اسیران کربلا کی سیرت اپنانی ہوگی۔ اسلامی ریاستوں میں رومی کرنسی کا خاتمہ کروانے
بڑھانا امام باقر علیہ السلام کا عظیم کارنامہ ہے۔ عہد حاضر میں بھی سرمایہ داری نظام سے نجات پا کر ہی مسلمان مسائل کے گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عشرہ اجر رسالت کے آغاز پر یوم باقر العلوم کی محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو فرزند رسول امام محمد باقر العلوم کا یہ فرمان یاد رکھنا ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس کو ہوگا جو لوگوں کو عدالت کا رستہ دکھائے مگر خود دوسرے راستے پر چلے۔ لہٰذا حکومت کو اپنی تمام پالیسیوں اور اقدامات میں عدالت اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ حکومتیں آنی جانی ہیں لیکن بلند اصولوں پر قائم رہنے والا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کربلا والوں کے پیروکار ہیں، صعوبتوں سے گھبرا کر راہ صداقت اور کلمہ حق کبھی نہیں چھوڑ سکتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نبھاتے رہیں گے۔ امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیشہ ہمارا مشعل راہ ہے کہ جو خدا کے لیے دوستی اور دشمنی رکھے اور خدا کے لیے عطا کرے وہی کامل الایمان ہے۔ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار دین خدا اور رسول اور مملکت خداداد ہیں۔ دین کی تعلیمات اور وطن عزیز کی سلامتی کے دشمنوں سے کبھی مفاہمت نہیں کریں گے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے 4 سال کی عمر میں کربلا کا سانحہ دیکھا اور خانوادہ رسالت علیہ السلام کے ساتھ اسیری کی صعوبتیں برداشت کیں۔ آپ نے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں نواسی رسول عقیلہ بنی ہاشم سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا اور اپنے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام کے تاریخی ولولہ انگیز اور انقلاب آفرین خطبات سماعت فرمائے۔ آپ کی حیات انہی عظیم افکار کے مطابق گزری۔ یہ وجہ ہے کہ جب بار امامت آپ کے کندھوں پر آیا اور حکمرانوں نے اسلام میں من پسند تحریفات کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آبا کی طرح ان مکروہ عزائم کے راستے میں حائل ہو گئے۔ زہر کا جام پیا لیکن حق و صداقت کا علم سرنگو نہ ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام کی تمام زندگانی ظلم و جبر سے مقابلے اور علوم الہیہ کی ترویج میں گزری، اسی لیے باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے کہلائے۔ سیرت النعمان میں مذکور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے علوم کا بڑا ذخیرہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فیض صحبت تھا۔ امام ابو حنیفہ امام باقر علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں بھی رہے۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ علم سے دوری کے سبب آج امت مسلمہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اہل مغرب کی محتاج ہے۔ استعماری قوتیں علمی اور سائنسی ترقی کی بنا پر ہی تمام کمزور اقوام اور بالخصوص عالم اسلام کا سرمایہ نچوڑ رہی ہیں۔ اگر عالم اسلام سرخروئی چاہتا ہے تو اسے امام باقر العلوم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ علم کی ترویج پر صرف کرنا ہوگی۔ پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو عرب مکمل تباہ ہو چکے ہوتے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بجائے پاکستان کی قیادت تسلیم کی جائے۔ قیادت کی 37ویں سالگرہ پر تجدید عہد کی تقریب سے قائد ملت جعفریہ آقا موسوی کے خطاب کی تفصیل بو علی مہدی کی اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو عرب بھی مکمل تباہ ہو چکے ہوتے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بجائے پاکستان کی قیادت کو تسلیم کیا جائے۔ حکومتیں تضاد اور منافقت کے سبب ناکام ہوتی ہیں۔ قلعدم جماعتوں کو سرکاری کمیٹیوں سے نکالا جائے۔ عمران خان انصاف کے نعرے پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو تمام مسالک صوبوں اور قومیتوں کو حقوق دینے ہوں گے۔ نبی کی سنت میں فقر ہمارا فخر ہے۔ ہم نے سودا بازی کی ہر پیشکش کو ہمیشہ ٹھکرایا۔ شیعہ سنی لڑائی کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 40 سال سے کہہ رہے ہیں اسلام و شریعت بلوں سے نہیں نیک دلوں سے نافذ ہوں گے۔ جنت البقیع اور مزارات مقدسہ کے مسئلے کی اقوام متحدہ میں گونج تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی کامیابی ہے۔ اسلام و پاکستان کے دوستوں کے دوست اور اسلام و پاکستان کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں کی۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے واسطے پر قیادت کا منصب قبول کیا۔ مومن فقط احکام خداوندی کا پابند ہوتا ہے۔ انسانی آزادیوں پر کبھی کوئی پابندی قبول نہیں کی۔ میلاد النبی اور عزاداری امام حسین علیہ السلام سمیت مذہبی آزادیوں پر مارشل لائی وار کو پرامن جدوجہد سے ناکام بنایا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی فراہم کردہ افرادی قوت کے باعث اسلام قدموں پر کھڑا ہوا۔ امداد اور بھیک مانگنا چھوڑ دیا جائے۔ دہشت
گر جماعتوں پر پابندی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی پہم کوششوں سے لگی، ناموں کے ساتھ انتہا پسندوں کے کاموں پر بھی پابندی لگا دی جاتی تو ہزاروں گھر برباد نہ ہوتے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنی قیادت کے 37 سال مکمل ہونے پر یوم تجدید عہد کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ نفرت، تعصب، تشدد کے ہر اقدام کے روز اول سے مزاحم رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب و مسلک نہیں ہوتا، جسے اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا۔ پاکستان کا ڈر اور خوف صہیونی اور استعماری قوتوں کو بے چین کیے ہوئے ہے۔ بھیک مانگنا چھوڑا جائے، امت مسلمہ کی قیادت کا فریضہ نبھانا ہوگا۔ مسلم دنیا نے سب مسائل خود پیدا کیے، عرب لیگ بنا کر OIC کو کمزور کیا گیا اور فرمان مصطفی کی نفی کی گئی۔ بھٹو، شاہ فیصل، قذافی، عرفات نے امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کی، انہیں عبرت بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد استعمار نے اپنے چیل و چانٹوں کو عالم اسلام پر مسلط کیا، جنہوں نے مقامات مقدسہ کی توہین کے دیرینہ مکروہ منصوبے کو تکمیل تک پہنچایا۔ امت مسلمہ کے تمام مسائل کا علاج اتحاد ہے۔ اقوام متحدہ کی طرح اقوام مسلم کا قیام عمل میں لانا ہوگا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ بدترین فقیر وہ ہے جو امیر کے دروازے پر جائے اور بہترین امیر وہ ہے جو فقیر کے دروازے پر جائے۔ حسینی محاذ ایجیٹیشن کی کامیابی پر صرف ایک بار موسوی جنے جو معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے قومی حقوق کی خاطر اپنی دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سنت ادا کرتے ہوئے حکومتی ایوانوں میں قدم رکھا، علماء اور قوم کی عزت کی خاطر زمین پر بیٹھے ہیں، باب العلم کی اولاد ہیں۔ پوری قوم اور ہر مظلوم کے لیے ہمارا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، لیکن ہم غریبوں کے ساتھ چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے بعد ایسا لیڈر پیدا ہی نہیں ہوا جو ان کے نظریہ اساسی اور فرمودات کو آگے لے کر چلے۔ ہر حکمران اور جماعت کو ذاتی اور جماعتی مفادات کو ترجیح دیتی رہی، ڈرائنگ روموں میں فیصلوں کے قائل نہیں ہیں۔ جب قیادت کے منصب کے لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر اور امام مہدی علیہ السلام کا واسطہ دیا گیا تو یہ شرط لگائی تھی کہ اس وقت تک منصب نہیں سنبھالیں گے جب تک پوری قوم توثیق نہ کر دے، جس کے نتیجے میں پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا شیعہ اجتماع دینا میں منعقد ہوا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی کا ڈنڈورا جھوٹ ہے۔ جب پولیس ایکٹ 30(3) میں ترمیم کر کے میلاد النبی اور عزاداری پر پابندی لگائی گئی تو شیعان علی کے ساتھ اہل سنت برادران ہی نہیں، بیسیوں عیسائیوں نے بھی گرفتاریاں دی۔ ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے میں غریب ماتمی عزادار ہمیشہ آگے رہے ہیں، جن کے لباس میلے اور دل صاف ہیں۔ دین غریب ہے اور غریبوں کا دین ہے۔ انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ قوم اصحاب حسین کی طرح ساتھ دے یا اصحاب مسلم کی طرح ساتھ چھوڑ دے، کسی کو قومی اور دینی حقوق پر سودا بازی نہیں کرنے دیں گے۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولاسر کے پیج کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔